رامپور شہر کے ایک جنگل میں ایک حسین سا محل تھا۔ اس محل کا بادشاہ نیلا چڑا تھا اور اس کی ملکہ ایک طوطی تھی۔ طوطی بہت ہی پیاری اور حسین تھی۔ جنگل میں نیلی چڑیا اور اس کی پیلی چڑیا بیٹی بھی رہتی تھی، اور اسی جنگل میں ایک دشت کوا بھی رہتا تھا۔ بہت ہی لالچی ہوتا ہے اور ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے میں پیسے کہاں سے کما سکتا ہوں، کاش کہ کہیں سے خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے۔ وہی نیلی چڑیا بہت ہی زیادہ غریب ہوتی ہے اور اپنی بچی کو ہمیشہ وہ اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ میری پیاری بیٹی، کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، لیکن تم ہمیشہ محنت کرنا اور کبھی لالچی نہ ہونا۔ اس کی بچی بھی اس کی ساری باتیں دھیان سے سنتی۔ وہی ایک دن طوطی رانی کا سیب کھانے کا دل کرتا ہے اور وہ بادشاہ سے کہتی ہے، مہاراج، میرا دل کرتا ہے کہ میں سیب کھاؤں، کیا آپ مجھے سیب منگوا کے دے سکتے ہیں کہیں سے؟ یہ سن کے مہاراج اپنی سیناپتی کو آواز لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے، سیناپتی، جنگل کا چپا چپا چھان مارو، ہر گھر میں ڈھونڈو اور کہیں نہ کہیں سے سیب لے کے آؤ، یہ میرا حکم ہے۔ یہ سن کے سیناپتی سارے ملازموں کو اکٹھا کر لیتا ہے، انہیں کہتا ہے، جنگل کا چپا چپا چھان مارو اور کہیں نہ کہیں سے سیب لے کر آؤ، مہارانی کا دل کر پڑا ہے سیب کھانے کو۔ ہر جنگل کا چپا چپا چھان مارو اور سیب کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ یہ سن کے سارے پرندے سیب کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں نکل جاتے ہیں، لیکن ان کو بہت مایوسی ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی سیب نہیں ملتا۔ وہ واپس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں، بوس، ہم نے پورا جنگل چھان مارا لیکن ہمیں سیب کا درخت کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا۔ اس پہ سیناپتی کہتا ہے، اچھا، میں کوئی جگاڑ لگاتا ہوں، تم سب فکر مت کرو، میں بادشاہ کو بتا کے آتا ہوں۔ بادشاہ اور رانی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سیناپتی آ جاتا ہے۔ بادشاہ حضور، سیب کا درخت کہیں پہ بھی نظر نہیں آیا۔ رانی بادشاہ سے کہتی ہے، بادشاہ حضور، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کھانا ہے تو صرف اور صرف سیب کھانا ہے، سیناپتی تم کہیں سے بھی جا کے سیب لے کے آؤ۔ سیناپتی پھر اعلان کرتا ہے، سنو، ایک ضروری اعلان سنو، کل ایک بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے محل میں، تو آپ سب لوگ 12 بجے تک محل میں تشریف لے کے آ جائیں۔ یہ اعلان سن کے جنگل میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ بھائیو، تم لوگوں نے سنا ہے کہ بادشاہ کے محل میں اعلان ہونا ہے آج ضروری، تم سب لوگ چل رہے ہو؟ وہاں سیناپتی آتا ہے اور انہیں کہتا ہے، تم سب لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے، آج ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کی قسمت جاگ جائے۔ یہ اعلان سن کر سب لوگ صبح 12 بجے محل میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں رانی سب کو کہتی ہے، اس جنگل میں اور اس جنگل کے قریب کہیں پہ بھی سیب کا کوئی پیڑ نہیں ہے، تم میں سے اگر کوئی سیب کا پیڑ اگائے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا، اسے خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کوا گھر آ کر کوی کو کہتا ہے، کیا تمہیں پتا ہے آج محل میں اعلان ہوا ہے کہ جو بھی سیب کا پیڑ اگائے گا اس کو خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ اسی طرح پورے جنگل میں یہ بات دھوم جاتی ہے کہ سب لوگ پیڑ اگاؤ۔ صبح ہوتے ہی کوا اپنے کھیتوں کی طرف کھدائی کے لیے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے، تو 1 مہینے سے پہلے ہی اس کھیت میں سیب کا پیڑ اگا لوں گا، زمین بھی کتنی نرم ہے اور اس میں پھل بھی جلدی سے لگ جائے گا۔ گھر آ کر کوی کو بتاتا ہے کہ میں زمینیں دیکھ آیا ہوں اور ان میں بیج بھی بو آیا ہوں، جلد ہی ہمارے ان پیڑوں پر پھل آ جائیں گے، پھر شاباش ہی امیر ہو جائیں گے۔ وہاں چڑیا بھی اپنے پودوں کو پانی دے رہی ہوتی ہے اور خوب دیکھ بھال کرتی ہے اپنے پودوں کی۔ کچھ دن بعد کوا اپنے کھیت میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اتنے زیادہ پھل لگے ہوئے تھے، وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔
कुछ दिनों के बाद दरख्त पे फल लग जाता है और चिड़िया ये देख के बहुत खुश हो कुछ दिन के लिए और छोड़ देती है क्योंकि अभी सेब मीठा नहीं हुआ होता। वहाँ कौवा और कवि खूब भन ठन के अपने सेबों को टोकरी में सजा के बादशाह के पास लेके जाते हैं। बादशाह तोते को आवाज लगाता है और उससे कहता है, आओ सेब चख के बताओ कैसे हैं। कुछ देर बाद वहाँ तोती आ जाती है और वो सेबों को देख के बहुत खुश होती है और अपनी मुलाजिमा को आवाज देती है कि इनको चख के बताओ ये कैसे हैं। मुलाजिमा सेबों को चखने लग जाती है। मुलाजिमा महारानी को बताती है, महारानी ये सेब तो बहुत ही बद जायका है, मैं एक और चखती हूँ, शायद दूसरा मीठा निकल आए। लेकिन दूसरा सेब भी बद जायका निकलता है। और वहीं पे रानी चिड़िया भी अपने सेब लेके आ जाती है और महारानी को कहती है, महारानी चख के बताएं सेब कैसे हैं। महारानी की मुलाजिमा सेब को चखने लग जाती है और खाती ही रह जाती है। महारानी इसके सेब तो बहुत ही ज्यादा मीठे हैं और बहुत ही सुंदर हैं। ये देख के महारानी बहुत खुश होती है और सेबों को रख लेती है और नीली चिड़िया को इनाम देती है। इनाम को देख के नीली चिड़िया बहुत खुश होती है और महारानी का शुक्रिया अदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया महारानी, आपने मेरे सेबों को पसंद किया।